तो नाज़रीन इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, मौलाना कल्ब सादिक का इंतकाल हो गया। लखनऊ से इस वक्त हमारे पास बड़ी खबर आ रही है। मारूफ आलिम दीन थे मौलाना कल्ब सादिक, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के नायब सदर थे मरहूम। तवील अरसे से बीमार थे मौलाना कल्ब सादिक। मौलाना कल्ब सादिक के इंतकाल से आलम इंसानियत की फ़ज़ा सोगवार हो गई है। इल्म अदब और तहज़ीब व सक़ाफ़त के एक रोशन बाब का खात्मा हो गया है। मौलाना कल्ब सादिक आलिम व दानिश्वर होने के साथ साथ मुफ़क्किर व मुबल्लिग़ भी थे। तो आपको बता दें कि इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, लखनऊ से मौलाना कल्ब सादिक का इंतकाल हो गया। मारूफ आलिम दीन थे मौलाना कल्ब सादिक, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के नायब सदर थे मरहूम। तवील अरसे से बीमार थे मौलाना कल्ब सादिक। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए सीधे रुख करेंगे लखनऊ का, जहां से नुमाइंदे तारिक कमर इस वक्त फोन के जरिए जुड़े। तारिक, एक गमनाक खबर आ रही है, मौलाना कल्ब सादिक साहब का इंतकाल हो गया है। इंतकाल नहीं बल्कि एक शख्सियत का एक जी इंतकाल है, एक अहद का खात्मा है, एक ऐसे बाप का खात्मा है जिसके ऊपर जितना अफसोस किया जाए कम है। मौलाना कल्ब सादिक के ताल्लुक से कहा जा सकता है कि वो मुफक्किर इस्लाम थे, माहिर तालीम थे, एक ऐसे आलिम थे जिन्होंने तमाम कौमों तमाम मज़ाहिब के लोगों को यकजा करने की कोशिश की। एक ऐसे समाजी कारकुन थे जिन्होंने गरीब बच्चों की तालीम के बाब में वो नुमाया खिदमत अंजाम दी जिन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। एक मुफक्किर इस्लाम की हैसियत से, मुबल्लिग की हैसियत से, मुफस्सिर की हैसियत से, आलिम दीन की हैसियत से, अदीब और मुहक्किक की हैसियत से और एक माहिर तालीम की हैसियत से मौलाना कल्ब सादिक की खिदमत को ये दुनिया कभी फरामोश नहीं कर सकेगी। देखिए, मौलाना कल्ब सादिक का एक बड़ा रोशन पहलू ये है उनकी शख्सियत का कि जब तक वो काम करते रहे तो तमाम मज़ाहिब तमाम कौमों को यकजा करने के लिए करते रहे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के नायब सदर भी थे और वहाँ पर भी जिस अंदाज से उन्होंने मोतबर नुमाइंदगी की उसकी कोई दूसरी नज़ीर, कोई दूसरी मिसाल हमारे पास नहीं है। वो सिर्फ एक कम्युनिटी के किसी एक मखसूस तबके या फिरके या मजहब के नुमाइंदा रहनुमा नहीं थे, बल्कि तमाम मज़ाहिब के लोगों की रहनुमाई की, और जिन रहनुमाई की ज़रूरत इस दुनिया इल्म अदब को है, दुनिया इस्लाम को है और पूरी दुनिया को है, वो अंदाज से नुमाइंदगी करते रहे मौलाना कल्ब सादिक। तालीमी बाब में कई इदारे कायम किए और आप देखेंगे कि चाहे दुनियावी तालीम का मामला हो या दीनी तालीम का मामला हो, मिंबरों से दर्स देने की बात हो, एक जिक्र करने की बात हो, मसाजिद में जाकर लोगों को राजी करने की बात हो, खवातीन के प्रोसेस में शामिल होने की बात हो, समाजी सतह पर खिदमत अंजाम देने की बात हो, सड़कों पर एहतजाज करने की बात हो, तो कितने उनकी शख्सियत के पहलू हैं और कितने नुमाइंदा और तमाम मोतबर अंदाज से उन्होंने खिदमत अंजाम दी हैं कि ये एक ऐसा नुकसान है कि जिसकी तलाफी बज़ाहिर मुमकिन नहीं है और हम कह सकते हैं कि ये किसी एक मखसूस तबके का नुकसान नहीं। बिल्कुल तारिक, आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा। यासूब अब्बास साहब भी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे भी बात कर लेंगे। यासूब साहब, अभी एक दर्दनाक खबर सुनने को मिली, मौलाना कल्ब सादिक साहब का इंतकाल हो गया। राजौन मौलाना कल्ब सादिक साहब अम्मे मोहतरम का अभी थोड़ी देर पहले इंतकाल हो गया जी। कल्ब बंद हो जाने से। वो एक बेहतरीन इंसान थे, बहुत अच्छे मुकर्रिर थे और उन्होंने एजुकेशन की फील्ड में जिस तरीके से काम किया वो सबके सामने नुमाया है। और जहाँ तक के कल्ब सादिक साहब ने इंसानियत के लिए बहुत बड़ा काम किया कि उन्होंने इंसान को इंसान से जोड़ने की, हिंदू को मुसलमान से जोड़ने की जो कोशिश की है वो अपनी मिसाल आप है। वो इस्लाम मजहब के साथ साथ और दूसरे मजाहिब के ऊपर भी जबरदस्त तरीके से उनको अबूर हासिल था और वो जबरदस्त तरीके से जब गुफ्तगू करते थे तो आलम यह है कि तमाम सुनने वाले ये सोचते थे कि ये हिंदू मुकर्रिर बोल रहा है कि मुसलमान मुकर्रिर बोल रहा। उन्होंने भाई को भाई से जोड़ने की बात की। आज उनके इंतकाल से एक खला पैदा हुआ है जो खला जल्दी पुर नहीं हो सकता है। बिल्कुल यासूब साहब, एक चीज और जानना चाहेंगे कि तदफीन वगैरह के ताल्लुक से क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है कि तदफीन वगैरह कब होगी? अभी तो उनका इंतकाल हुआ है, अभी उनके घर से कोई प्रोग्राम चेकआउट नहीं हुआ है। तो उम्मीद है कि कल सुबह इंशाल्लाह उनकी तदफीन होगी। तो कल इमाम बाड़ा गुफरान माब में उनकी तदफीन कल दिन में अमल में आई। तो इनके इंतकाल से क्या माना जाए कि इल्म अदब और तहजीब व सकाफत के एक रोशन बाप का खात्मा हो गया है? बेशक उनके इंतकाल से इल्म अदब और सखावत के एक रोशन बाप का खात्मा हो गया है और कल्ब सादिक साहब के इंतकाल से वो खला पैदा हुआ है कि जो अपनी जगह था वो अपनी मिसाल आप था। अब सवाल ये है कि जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे, ऐसे ऐसे आसमान हमारे वालिद खतीब अकबर मौलाना अतर साहब के दोस्तों में थे
اور بچپنے میں دونوں نے ایک ساتھ تعلیم حاصل کی تھی، تو ان کے ظاہر بات ہے ہمارے بچپنے سے ان سے رشتے تھے۔ جی جی ایک یاد ہو جو آپ کے ساتھ میں شیئر کروں، ہماری ان کے ساتھ میں ہزاروں یادیں جڑی ہوئی ہیں۔ ان کے ساتھ بیٹھنا، مسکرانا، وہ بڑے کو بڑے کی طرح بات کرتے تھے، بچے سے بچے کی طرح بات کرتے تھے، بزرگ سے بزرگ کی طرح بات کرتے تھے۔ اگر کوئی شخص بہت غمزدہ بیٹھا ہوا ہے، اس طریقے سے اس کے پاس بیٹھ کے اس کو ہنسا دیتے تھے کہ وہ اپنا غم بھول کے دم بخود ہو کے ان کو سننے لگتا تھا۔ ان کے انتقال سے جو خلا پیدا ہوا ہے جلدی پر نہیں ہو سکتا ہے۔ چلیے بہت بہت شکریہ یاسوف صاحب۔ طارق قمر ہمارے ساتھ جڑے، ان سے بھی بات کریں گے، لیکن ناظرین آپ کو ایک بار پھر بتا دیں کہ مولانا کلب صادق کا انتقال ہو گیا۔ ابھی یہ خبر لکھنؤ سے آئی ہے۔ معروف عالم دین تھے مولانا کلب صادق، آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے نائب صدر تھے۔ مرحوم طویل عرصے سے بیمار تھے مولانا کلب صادق۔ مولانا کلب صادق کے انتقال سے عالم انسانیت کی فضا سوگوار ہو گئی ہے۔ علم و ادب اور تہذیب و ثقافت کے ایک روشن باب کا خاتمہ ہو گیا۔ مولانا کلب صادق عالم و دانشور ہونے کے ساتھ ساتھ مفکر و مبلغ بھی تھے۔ طارق ہمارے ساتھ لگاتار جڑے ہوئے ہیں۔ طارق، آپ لگاتار لکھنؤ میں ان سے ملتے رہے ہیں، کچھ یادیں ان کے ساتھ اگر ہیں آپ کی تو شیئر کر سکتے ہیں۔ دیکھیے اعظم، ان کے ساتھ ایک دو ملاقاتیں نہیں بلکہ بہت سی ملاقاتیں ہیں، اور جب بھی ان سے ملاقات ہوئی تو میں ان کی شخصیت کا ایک نیا اور بڑا روشن باب، بڑا روشن گوشہ سامنے آیا۔ انہوں نے کبھی ایسی بات ہی نہیں کی جو لوگوں میں تفریق پیدا کر سکے، ہمیشہ لوگوں کو جوڑنے کی بات کرتے رہے، محبت کی بات کرتے رہے۔ اور دیکھیے ایک بہت بڑی بات یہ ہے، میں آپ سے عرض کر دوں، تمام ناظرین کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ لکھنؤ میں ظاہر ہے کہ شہر عزاداری ہے، اور یہاں پر کبھی نہ کبھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو شیعہ اور سنی طبقے ہیں ان کے درمیان کہیں کوئی فاصلہ نظر آتا ہے، لیکن کلب صادق صاحب کی شخصیت کا ایک بڑا روشن پہلو یہ تھا کہ انہوں نے دونوں فرقوں کو ملانے کی کامیاب کوششیں کی۔ وہ کبھی اہل سنت کی مسجد میں جا کے نماز ادا کر لیتے تھے، کبھی سنی بھائیوں کو اپنے ساتھ لے کر کہتے تھے آئیے ہمارے اور آپ کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ یہی طریقہ کار ان کا ہندو اور مسلم کے درمیان تھا، یہی طریقہ کار تمام تر مذاہب کو لوگوں کو ساتھ لے کر تھا۔ تو دیکھیے ایک ایسی شخصیت ہے کہ جس نے ہمیشہ انسانیت کو فروغ دیا، کسی خاص طبقے کو نہیں، انسانیت کو فروغ دیا، علم کے میدان میں غیر معمولی خدمات انجام دی، غریب پروری کے معاملے میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا، اور جس وقت وہ مجالس پڑھتے تھے، ذکر کرتے تھے اہل بیت کا، تو اس وقت ان کی تقریریں سننے کے لیے، ان کے ذکر سے فیضیاب ہونے کے لیے ہزاروں لوگ اس لیے جمع ہو جاتے تھے کہ انہوں نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی جس پر کوئی اعتراض کر سکے۔ تو دیکھیے ایسی شخصیات تو صدیوں میں پیدا ہوتی ہیں، اور جو کہ مطلب مختلف پلیٹ فارموں پہ پوری جمعی کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ اور پوری قوت کے ساتھ اظہار رائے رکھتی ہیں۔ اور دیکھیے وہ ایسے شخص تھے کہ جنہوں نے حکومت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بھی بات کی، اور صرف ہندوستانی نہیں بلکہ بیرونی ممالک میں ان کے لیے دعائیں کی جا رہی تھیں۔ ساؤتھ افریقہ سے ان کے مدارس میں بچے ان کے لیے دعائیں کر رہے تھے، عرب ممالک میں ان کے لیے دعائیں ہو رہی تھی، امریکہ اور دوسرے تمام یورپین ممالک میں ان کے لیے دعائیں ہو رہی تھیں۔ تو دیکھیے اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کہ کتنی بڑی شخصیت کا خاتمہ ہے، اور کیسے ایک احساس شخصیت نے آج آخری سانس لی ہے۔ تو اعظم، مولانا کی جو شخصیت تھی ظاہر ہے کہ اس کا کوئی ایک پہلو نہیں تھا، بہت سے پہلو تھے، اور تمام بالکل آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے نائب صدر تھے، وہاں پہ بھی کافی ذمہ داریاں انہوں نے ادا کی، کافی اچھے کام کیے وہاں پر۔ دیکھیے آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے سامنے جب بھی وہ اپنا مطمع نظر رکھتے تھے تو لوگوں کو ماننا پڑتا تھا۔ مولانا کلب صادق نے ہمیشہ لوگوں کو جوڑتے ہوئے اپنا مطمع نظر رکھا، اپنے نظریات پیش کیے، اور اس خوبصورتی اور اس جمعیت کے ساتھ پیش کیے کہ ان کی بات کی کوئی تردید نہیں کر سکا کبھی کوئی، چاہے وہ اہل سنت کے عالم دین ہوں، دانشور ہوں، یا دوسرے ہمارے اکابرین ہوں، سب نے ان کی بات کو پوری طرح تسلیم کیا، ان کی بات کو مانا، اور ان کے نظریات کی تقلید بھی کی، تائید بھی کی اور تقلید بھی کی۔ تو دیکھیے ایک ایسا عالم دین، ایک ایسا روشن مینارہ، ایک ایسا ادیب، ایسا محقق، ایسا ماہر تعلیم کہ جس کے دوسرا کوئی نظیر ہمیں لکھنؤ میں نظر نہیں آتی ہے۔ بالکل طارق، آپ کو روکنا چاہوں گا، سیف عباس صاحب بھی ہمارے ساتھ جڑ گئے، ان سے بات کریں گے۔ سیف عباس صاحب، ابھی تھوڑی دیر پہلے خبر آئی کہ مولانا کلب صادق صاحب ہمارے درمیان آپ نہیں رہے، اس خلا کو کیسے پر کیا جا سکتا ہے؟ کتنا ممکن ہے جو ایک خلا پیدا ہو گئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یقینی طور کے اوپر یہ پورے ہندوستان اور دنیا کے لیے ایک بہت بڑا خسارہ ہے، کیونکہ ان کی شخصیت جو ہے وہ ایک عالمی شخصیت تھی، اور جس طریقے سے وہ انسانیت کے لیے اور پورے سماج کے لیے کام کر رہے تھے، اس صدی میں تو ایسا کوئی ممکن نہیں لگتا، کوئی ایسا نظر نہیں آتا کہ جو اس کمی کو پورا کر سکے۔ اور یہ نہ فقط کسی ایک قوم اور ملت اور خانوادے کا نقصان ہے، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں
کہ یہ پوری انسانیت کا نقصان ہے، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ دلوں کو جوڑنے کا کام کیا ہے، آپس میں لوگوں کو جوڑنے کا کام کیا ہے، اور یہ ایک بہت اہمیت اور مہم شخص ہوتا ہے، اسی کے یہ کارنامے ہوتے ہیں کہ جو وہ فقط جوڑنے کی بات کرے۔ بالکل جوڑنے کی بات کرتے تھے، شاید یہی وجہ ہے کہ جو مجالس میں آتے تھے تو بڑی تعداد میں لوگ وہاں پر شرکت کرتے تھے۔ بہت مطلب ان کو اسی طریقے سے پورے تمام مذاہب کے لوگ ان کو اسی لیے پسند کرتے تھے کیونکہ انہوں نے کبھی بھی کسی مذہب یا قوم و فرقے کی بات نہیں کی، انہوں نے ہمیشہ انسانیت کی بات کی ہے، انہوں نے دلوں کو جوڑنے کی بات کی ہے۔ ان کا جو میسج رہا، خاص کر انہوں نے ایجوکیشن کے لیے، کیونکہ جتنا ایجوکیشن پیچھے جا رہی تھی اس کو اوپر لانے کے لیے، اور ہر طریقے سے انہوں نے انسانیت کی خدمت کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو صدیاں یاد رکھیں گی اور لوگ یاد رکھیں گے کہ ایک ایسی شخصیت بھی تھی کہ جس نے بے لوث انسانیت کے لیے اتنی خدمت کی ہے۔ بالکل صاحب، کچھ ایسی باتیں جو ان سے کبھی آپ کے آمنے سامنے بیٹھ کر ہوئی، کچھ اس کو شیئر کرنا چاہیں، ساجھا کرنا چاہیں؟ بالکل، ان سے جب میری ملاقات ہوئی، وہ میرے عزیز بھی تھے، چچا بھی تھے، اور ہمارے خاندانی روابط بھی تھے، تو یہی کہتے تھے، کہنے لگے کہ آج کل ہر انسان جو ہے وہ فرسٹ آنا چاہتا ہے، لیکن ہم فرسٹ آنے کی بات نہیں کرتے ہیں، ہم بلکہ اس کو فرسٹ کے اوپر ایکسلنٹ کی بات کرتے ہیں۔ اور انہوں نے ہمیشہ بات کی ہے کہ اوپر چڑھنے کی بات کرو، اور جب ٹارگٹ جو ہے وہ ایکسلنٹ پہ ہوگا تب کہیں کوئی فرسٹ آئے گا۔ اور انہوں نے ہمیشہ اسی بات کی ہم لوگوں کو خاص نصیحت کی کہ بیٹا دیکھو، یہ زندگیاں جو ہیں یہ ختم ہو جانے والی ایک دن ہے، لیکن اپنے پیچھے ایسے پیغام کو چھوڑ کے جاؤ کہ زندگی ختم ہو جائے لیکن وہ پیغام بڑھتا رہے اور پیغام لوگوں تک پہنچتا رہے۔ ان کے سلسلے میں یہ بھی مشہور ہے کہ وہ بڑوں کے ساتھ بڑوں کی طرح بات کرتے تھے، اور بچوں سے اگر بات کرتے تھے، بچوں سے بات کرتے تھے، بالکل بچوں کی طرح بات کرتے تھے۔ ان کی یہی سب خصوصیات تو آج سب کو اب ذہنوں میں سب کی گونج رہی ہیں۔ انہوں نے ہر ایک شخص کو اس کے سن کے حساب سے، اس کے مزاج کے حساب سے، اس کی شخصیت کے حساب سے انہوں نے رابطہ رکھا ہے۔ انہوں نے بچوں کے ساتھ بھی جو پیار کے سے بات کی ہے، جب وہ بچوں کے ساتھ اور کم سن نوجوانوں کے ساتھ ملتے تھے تو وہ ان کا دوست بن کے بات کرتے تھے کہ بیٹا ہم تم کو یہ سمجھا رہے ہیں، بالکل ایک دوست کی حیثیت سے۔ جی جی۔ تو اس طریقے سے انہوں نے بہت سی باتیں جو لوگوں کو کہی ہیں، آج یقینی طور کے اوپر وہ لوگ بھی سب یاد کر رہے ہوں گے ان کو، اور ان سب کے دلوں پر وہ باتیں آ رہی ہوں گی کہ جو باتیں اور جو وہ میسج دے کے گئے ہیں اس دنیا سے۔ چلیے، بہت بہت شکریہ سیف عباس صاحب، نیوز 18 سے بات کرنے کے لیے۔ ہمارے ساتھ نواب میر جعفر صاحب بھی اس وقت جڑ گئے ہیں۔ میر جعفر صاحب، مولانا کلب صادق کا انتقال ہو گیا، ایک باپ کا خاتمہ ہو گیا۔ صحیح فرما رہے ہیں آپ۔ اس طرح کے لوگ جو ہیں، جو اتنے قابل بھی ہوں اور اتنے سیکولر بھی ہوں، سینچریز میں پیدا نہیں ہوتے ہیں۔ جو ان کی قابلیت تھی، جو انہوں نے ایجوکیشن کے لیے کیا ہے، جو غریب و غربا کے لیے انہوں نے انسٹیٹیوشنز قائم کیے ہیں، جو توحید المسلمین ٹرسٹ کے ذریعے سے ان ہونہار بچوں کو جن کے پاس پیسے کی کمی کی وجہ سے تعلیم کی فیسلٹیز نہیں ہوتی تھیں، ان کو اسپانسر کرنا، پھر یہاں اپنے یونٹی اسکول میں اور کالج میں وہ جو ہے ایک مشن اسکول انہوں نے چلایا ہے جس میں تقریباً 2000 غریب بچوں کو وہ تعلیم و تربیت دی جاتی ہے۔ جی جی، بالکل اسی اسٹینڈرڈ کی جن سے فیس لی جاتی ہے، جو ان کو ملتی ہے وہی ان کو بھی ملتی ہے۔ ان کو اسٹیشنری ہے، کتابیں ہیں، یونیفارمز ہیں، اچھی ایجوکیشن ہے، اور اس کے ریزلٹس 100% ہوتے ہیں۔ جی جی، ان کی ڈسپلن، ان کی پنکچویلٹی اور ان کی حاضر جوابی، کوئی ایسے لوگ دنیا میں بہت کم ہوتے ہیں جیسے ڈاکٹر کلب صادق صاحب تھے، اور بہت ہی مزاحیہ بھی تھے، بہت ہی ریلیوینٹ بھی تھے۔ اپنی علالت کے بعد ایک بار جب یونٹی میں آئے، میں بھی مدعو ہوں، تو ان کے جو داماد ہیں نجمی صاحب، وہ کہیں گے پاپا اپنے کمرے میں ہیں، آئیے آپ وہیں تشریف رکھیے۔ جی جی، تو ہم بھی دوپلی ٹوپی چکن کی لگائے ہوئے تھے۔ کلب صادق صاحب
जो और लोग बैठे हुए थे कहेंगे बताइए हम में और नवाब साहब में क्या फ़र्क है। कोई साहब कहने लगे कि आप उनसे बुजुर्ग हैं, नवाब साहब का आपसे वजन ज़्यादा है, आप इल्म में ज़्यादा हैं। तो कहेंगे कि नहीं, और ख़ास बात बताइए क्या है। तो लोगों ने कहा भाई हम लोगों की तो समझ में यही आ रहा है। कहेंगे नहीं, वो चिकन की दोपल्ली टोपी सीधी लगाते हैं और मैं आड़ी लगाता हूँ। जी बिल्कुल। उत्तर दक्षिण। कल सादिक साहब का तो जवाब ही नहीं है, वो बहुत बिल्कुल। कई दिनों से अनिल चल रहे थे, सेहत के लिए लगातार दुआएं हो रही थी, दुनिया भर में दुआएं हो रही थी। दुनिया में तो कमी महसूस की जाएगी, लखनऊ वाले ये कमी कैसे भूल पाएंगे? जो खला एक पुर हो गई, खला हो गई, उसको कैसे पुर किया जा सकेगा? उनसे और मौलवी साहबान जो हैं सबक लें, और जो लखनवी हैं उनसे सबक लें कि एक सेकुलर एस्पेक्ट और उन बच्चों की मदद करना जो कि तालीम में अच्छे निकल सकें, पंक्चुअलिटी, जो वक्त की पाबंदी थी उनकी, जो सफाई और सुथराई उनके यहाँ स्कूल में आपको देखने को मिलती थी और जो डिसिप्लिन मिलती थी, तो उनसे कम से कम बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि इंसान सीख सकता है और कोशिश कर सकता है कि जो उनमें खूबियाँ थीं तो अपने में पैदा करने की कोशिश करे। बट एटलीस्ट पंक्चुअलिटी की तो कर ही सकता है। जी जी बिल्कुल। वक्त की पाबंदी की, ये तो अपने हाथ में है। कल्बे सादिक साहब की वैसे कमी तो कभी पूरी नहीं हो सकती, लेकिन कोशिश यही करना चाहिए कि उनकी हमेशा इज्जत से एजुकेशन के लाइन में कुछ अवार्ड्स ऐसे हों जो कि डॉक्टर कल्बे सादिक साहब के नाम से किए जाएं, कि और इस तरह की कोई इदारे बने जो उनके एजुकेशनल वैल्यूज जो थी और इंसानियत की जो वैल्यूज थी उसको आगे बढ़ाए, इस तरह के एज अ सब्जेक्ट कल्बे सादिक साहब को पढ़ाया जाए, लोगों को बताया जाए कि ये भी इस तरह के कैरेक्टर्स होते हैं और उनकी खूबियाँ जो हैं अपने में डेवलप करना जो है वो एक अच्छा इंसान बन सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नवाब मीर जाफ़र साहब न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। तो नाज़रीन, एक बार फिर आपको बता दें कि मौलाना कल्बे सादिक साहब का इंतकाल हो गया। मारूफ आलिम दीन थे मौलाना कल्बे सादिक, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के नायब सदर थे। मरहूम तवील अरसे से बीमार थे मौलाना कल्बे सादिक। मौलाना कल्बे सादिक के इंतकाल से आलम इंसानियत की फ़ज़ा सोगवार, इल्म अदब और तहज़ीब व सक़ाफ़त के एक रोशन बाप का खात्मा हो गया है। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फौरन